اچھا ایک لفظ ادب کا یاد آیا, کھانے کو یہ مت بولا کرو کیا بکواس سالن ہے, یہ بہت گندا برا جملہ ہے. آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, ابے کیا بکواس نہاری ہے, ابے کیا بکواس, یار یہ رزق ہے, اس کو بکواس کہنا. آپ یہ بول تو بھائی مزیدار, زیادہ مزیدار نہیں ہے, جیسی ہم سمجھ کے آئے تھے ایسی نہیں ہے. حدیث میں تو آتا ہے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں ہے, لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اصلاح کر لے. لیکن یہ مت بولو یار یہ بکواس برگر ہے, بکواس کھانا ہے, یہ بہت برا لفظ ہے, بہت بدتمیزی ہے, یہ رزق کی بہت زیادہ, اللہ رزق چھین سکتا ہے. یہ بول دیا کرو ماشاء اللہ اچھا ہے, لیکن یار میں سمجھ رہا تھا اس سے بھی اچھا ہوگا, یا نمک تھوڑا کم ہے, مسالے تھوڑے تیز ہیں, لگ رہا ہے تھوڑا سا لوکل مسالے ڈالے ہوئے ہیں, تو بھائی آئندہ خیال کرو ادھر اچھے. میں تو جب ہوٹل میں کئی کھانا کھاتا ہوں نا, اچھا کھانا نہ ہو تو میں اس کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ یار آپ کا جو میٹ ہے نا, گوشت ہے, وہ ذرا تازہ نہیں ہے, خیال کیا کریں تھوڑا اچھا گوشت. ابھی میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا تو ہماری عادت ہے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کی, جب ہم کراچی سے پشاور یا اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں. 3-4 تجربے ہوئے اس ہوٹل کے, جب بھی دال منگوا کے کھائی ہے پتھر نکلے ہیں اس میں سے. بڑا ہوٹل ہے. تو میں نے پھر ہوٹل والے کو بلایا, میں نے کہا یار آپ کا بزنس خراب ہو رہا ہے اس سے. میں نے کہا میں جب بھی یہاں آیا ہوں تیسرا تجربہ ہو رہا ہے کہ اس میں سے چٹانیں نکل رہی ہیں, K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے پہاڑ نکل رہے ہیں اس میں سے. ایک آدھ کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میرا مقصد آپ کا مزہ, اس طرح سے تمیز سے سمجھایا. میں نے کہا آپ ہی کا بزنس اس سے خراب ہو رہا ہے, دوبارہ بھی ہوا تو میں نے کہا ہم کھانا چھوڑ دیں گے, اور میں اکیلا تھوڑی, بہت سے لوگ چھوڑ دیں گے. اچھا ڈائریکٹ میں نے مینجمنٹ کو بھی نہیں بتایا, پہلے ان لوگوں کو بتایا جو ماتحت ہوتے ہیں, تاکہ مینیجر تک بات پہنچنے سے پہلے انسان کے بچے بن جائیں. کیونکہ ہمارا مقصد ملازمین کو نقصان پہنچانا تھا. مینیجر تو ایک دم کھوپڑی گھومتی ہے اس کی, وہ مہلت تھوڑی دیتا ہے آج کل, فوراً جاب سے نکالتے ہیں یہ لوگ. کوئی نہیں غریب کے آنسو, اور ویسے مہنگائی کرتے رہیں گے, حکومت کھا رہی ہے, تو آپ بھی تو کون سا اپنے ماتحتوں پہ غربت میں احسان کر رہے ہو. ایسے لوگ. ابھی میں لاہور گیا تھا, ایئرپورٹ پہ ایک بندہ ملا مجھے, اس نے اپنے حالات بتائے. کہا میں ایئرپورٹ پہ جاب کرتا ہوں مفتی صاحب, گیس بجلی کے بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا ہے, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, کھانے کو ترس کے اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. ہم جب ایڈمن سے کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ, وہ بڑھا سکتا ہے, اس کی اچھی خاصی ارننگ ہے, 1 روپیہ میں اضافہ نہیں کرتا وہ, یہ پرسوں کی بات ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرے گا, لیکن ویسے تقریریں دبا کے کر رہا ہوگا, مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, گورنمنٹ ہمیں خیال نہیں کر رہی. تو گورنمنٹ, اللہ ایسی گورنمنٹ ایسے لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں. تم اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے تو حکومت اپنے ماتحتوں کا خیال, حکومت کے پاس کھانے کے بڑے ذرائع ہیں, وہ زیادہ کھاتے ہیں. تمہارے یار اس کی بڑھا دو 4-5 ہزار, دیکھو کیا حالت ہوگی, تمہارا کیا جائے گا اس سے. نہیں کہتے ہیں, صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جانا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں مجبور ہیں, ہم کہاں جائیں گے چھوڑ کے. تو مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی لوگ. تو جس کا نا میرے بھائی ہمارے ملک میں جو بس چل رہا ہے نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون تو بدنام ہو گیا, اگر ہمارے پاس فرعون جتنے وسائل ہو نا تو ہم فرعون سے 2 ہاتھ آگے ہوں. ہمارے پاس وسائل نہیں, ہم چھوٹے چھوٹے فرعونیاں بنی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی, ٹھیک ہے نا, چھوٹی چھوٹی فرعونیاں ہیں, ساشے ہیں فرعونوں کے جو ہم گھوم رہے ہیں. وسائل نہیں ہیں, تو وسائل ہوتے تو ہم بڑے فرعون ہوتے, تو ریکارڈ توڑتے فرعون کا. تو اس لیے آپ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو, پھر حکومت کو برا کہو, پھر آپ اچھے لگو گے. آپ نے اپنے ملازموں کو, مزدوروں, ایسے خاندانی, جہاں مجھے ایسے بغیرت لوگ ملتے ہیں نا, خاندانی مل جاتے ہیں, پلس مائنس ہو جاتا ہے. تو پنجاب میں ایک تاجر ملے, کہتے ہیں یار مفتی صاحب کاروبار تباہ ہو گیا, بیڑا غرق ہوا ہے نا ہمارے کنٹری کا. اب کہتے ہیں میں جب کسی ملازم کو فیکٹری سے نکالتا ہوں, وہ مجھے پہلے انہوں نے بتایا میں ڈپریشن میں ہوں, میں بہت اسٹریس میں ہوں, میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. میں نے کہا شاید کوئی جیسے لوگوں کا حب دنیا ہوتی ہے نا لوگوں میں, پیسہ نہیں ہے اس کی ڈپریشن ہوتی ہے, اور فلانی ملی نہیں اس کی, ان کو ڈپریشن کیا تھی. کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں کسی مزدور کو فیکٹری سے جاب لیس کرتا ہوں نا, میرے دل پہ آرے چلتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنی غربت کا زمانہ دیکھا ہے. دہاڑی پر جب میں تھا, روزانہ دہاڑی پہ پیسہ کماتا تھا, اور میرے گھر میں روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو وہ غربت میں نے دیکھی ہے. اب اللہ نے پیسہ دیا تو اب میرے پاس میں کس کو دوں تنخواہ, یعنی تو سارا ہی لاس میں جا رہا ہے نا. اب مجبوراً مجھے مزدور نکالنا پڑتا ہے, اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی کام نہیں ہے, میں کہاں سے تنخواہ دوں. کہہ رہے میرے دل پہ آرے چلتے ہیں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں. میں نے کہا یار ایسی ڈپریشن, یہ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ.
تو جہاں ہمیں بڑے بڑے بے غیرت قسم کے لوگ ملتے ہیں نا, تو دو چار ایسے خاندانی ملتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو یار اللہ کا شکر ہے, ایسے اس کو کہہ رہے میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میں اس مزدور کو نکالوں کیسے. میں سوچتا ہوں یار جب میں مزدور تھا تو میری کیا حالت ہوتی تھی, کرے لیکن ہے نہیں میرے پاس. تو کیا حالات ہو گئے ہیں جن لوگوں نے یہ حالات کیے ہیں, ان کے لیے کیا آدمی ان کو کیا بد دعائیں دے, کیا ان کی ہدایت کی دعا کرے, کیا کرے. اور بعض دفعہ جو ان حالات کا ذریعہ بنا ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم اس کو ہٹا, ہمارے پاس سورس آف نالج جو ہے نا بہت محدود ہے. بعض دفعہ جو حالات کا ذمہ دار ہوتا ہے ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے, بلکہ جو حالات کو ٹھیک کرنے کا میں لگا ہوتا ہے اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب کسی کو برا کہو نا, تو جب تک پوری مکمل 2 اور 2 4 کی طرح نالج نہ ہو آپ کے پاس, نہ کسی کے خلاف بد دعا کرو نہ کسی کو برا کہو. بعض دفعہ ہوتا ذمہ دار کوئی اور ہے, ڈالتے ہم بلی کسی اور پہ ہیں, تو یہ بہت ہوتا ہے, نالج نہیں ہوتی ہمارے پاس. بہرحال جو بھی ہے, تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. تو جن غریبوں کے حالات برے چل رہے ہیں نا, جو دہاڑی پر ہیں, وہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں. تو لیکن ایسے خاندانی لوگ ملتے ہیں ہمیں جو پھر خوشی ہوتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں ہم تو تعاون جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں, لیکن ایک حد ہوتی ہے نا انسان کے تعاون کی. تو ایسے خاندانی لوگ بھی ملتے ہیں ہمیں. زیادہ تر کی حالت ذرا خراب ہی چل رہی ہے. وہ حکومت کو تو برا بلا کہتے ہیں, لیکن اپنے ماتحتوں کے لیے بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تم جب ان کے لیے نہیں کرتے تو ہم تم پر بھی ایسے. اعمالکم عمالکم, یہ حدیث نہیں ہے, کسی بزرگ کا قول ہے, لیکن ہے بالکل ٹھیک. جیسے اعمال ہوں گے نا ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو ایسا ہی چل رہا ہے. ہم لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں, تو ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم انسان کا بچہ بننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ میرے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز آدمی ہے, علمی شخصیت بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان انہیں شادیوں پہ سنے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ سنے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں علم بالکل بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن آپ عوام میں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے کسی کے علم کو نہیں تولا جا سکتا. عوام میں جب کتنا ہی بڑا عالم ہو, وہ بات کرے گا تو عوام کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرے گا, اور ان چیزوں کی بات کرے گا جس کی عوام کو ضرورت ہے. باقی جو ہمارا علمی لیول ہے, ہم نہیں کہتے ہم بہت بڑے ہیں, لیکن جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہمیں دی ہے. وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. تو چونکہ وہ اب وہ علمی باتیں عوام کے سامنے کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں علمی باتیں. ہم وہ باتیں نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اگر ہم ان باتوں میں ڈال دیا تو الجھ جائے گی. ہے عوام سے وہ بات کرو جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, وہ باتیں عوام کے سامنے کرو. اس سے لوگ یہ تجزیہ کرتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. بھائی ہمارا جب مدرسوں میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ اسٹائل میں ہوتا ہے, عوام میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ. کبھی آپ اصول فقہ آ کے ہم سے پڑھو مدرسوں میں, اصول فقہ پڑھو آپ, تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو گے مفتی صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, آپ یہ کہو گے جتنا ہم بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو خالی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. جتنا ہم کھوکھلا سمجھ رہے تھے اتنے کھوکھلے ہیں نہیں. بس یہ ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت پہنچے, ہم سے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے دنیا میں. لیکن یہ جو ہے نا کہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے ہوتے ہیں, عوام کی سطح پہ آ کے ہوتے ہیں, اور وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے,